تبت یدا ابی لہب وتب، سنا ہے پڑھا بھی ہوگا. اور پوری صورت ہے، آیت نہیں پوری صورت ہے 30ویں پارے میں، اور اس میں لعنت بھیجی گئی ہے ابو لہب پر. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو قرآن میں جس پر لعنت بھیجی گئی ہو وہ کافر کیسا کافر ہوگا، بدتر کافر ہوگا. لیکن خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے، اے نوجوانوں دوستو ذرا دل کے کانوں سے سننا، ابو لہب کہتا ہے کہ مجھے بہت سخت عذاب ملا ہے، بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن، کس دن؟ پیر کے دن، سوموار کے دن میرا عذاب کم ہو جاتا ہے، اور میری انگلیوں سے ان دو سے ایسی رطوبت نکلتی ہے جسے میں چوس کر کے، جسے پی کر کے اتنا آرام محسوس کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں عذاب میں ہی مبتلا نہیں. ظاہر سی بات ہے کسی کو جو ہے نا آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کو ترنت نکال کر کے اگر ذرا سی گرمی لگے تو اس کو کچھ گرمی کا احساس نہیں ہوگا. اس سے تو بہتر یہی ہے جو انسان بڑی مشکل دیکھ لے اس کو چھوٹی مشکل نہیں لگتی. یہ ہوتا نا، وہ ہمارے اسلاف نے کتاب میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ بادشاہ ایک سفر پر جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک نیا بھی اس کا شاگرد تھا، نیا اس کا جو ہے نا ماننے والا اور چاہنے والا، وہ بھی ساتھ میں ہو گیا. اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. فارسی کی کتاب میں لکھا ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ جو ہے جب کشتی میں بیٹھا سمندر میں کشتی چلنے لگی اور جیسے ہی تھوڑا جھکولے لیے ہلنے لگی تو وہ جو چیلا تھا نیا وہ اتنا چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، میں تو یہاں کہاں گیا، کبھی سمندر میں بیٹھا نہیں تھا، وہ کشتی میں کبھی سواری نہیں ہوا تھا، سمندر پہلی بار دیکھا، لہریں جیسے جیسے اڑتی اس کی چیخیں بلند ہوتی، ہاں مجھے بچاؤ، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں تو غلط پھنس گیا. اور اس نے الٹا سیدھا کہنا شروع کیا. اچھا جو ساتھ میں تھا اس کو بھی کبھی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، بچے جب پریشان ہوتے ہیں بس اس کو بھی چھوٹے بچے، اور وہ بچوں والی حرکتیں اس نے شروع کر دیا، چلانا چیخنا. تو بادشاہ بڑا پریشان. اچھا بادشاہ پہلے تو یہ ہوتا تھا ذرا سا سمجھ میں نہیں آیا تو کولوں میں پلوا دے، وصولی پہ چلا دے، یہی ہوتا تھا نا، ذرا سا سمجھ میں نہیں آیا ان کا بس چلے تو سمندر میں اس کو پھینکوا دے. تو بادشاہ نے سوچا کیا کریں، تو ایک وزیر اس کا آیا، اس نے کہا میں اسے خاموش کر سکتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، خاموش ہو جائے، اس کی بھی جان بچ جائے، ہمارا بھی سفر آسان ہو جائے. کہا ٹھیک ہے بھائی آپ سمجھو. بادشاہ اپنی جگہ جا کر کے بیٹھا، اس نے اس شخص کو پکڑا. اب یہ بات تو لطیفاً ہے واقعہ، اس شخص کو پکڑا اور پکڑ کر کے پیچھے کشتی پہ لٹکا دیا، پیچھے کشتی پہ لٹکایا اور دونوں ہاتھ اس کے اس سے باندھ دیے. اس سے دونوں ہاتھ جیسے باندھے لٹکایا، وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھا. بولے رے اب جس نے لٹکایا تو اس کو اتنی گالی، اتنا برا بلا، چیخا چلایا، بولے میرے ساتھ کتنا ظلم، میں پہلے ہی کشتی میں عذاب نہیں برداشت کر رہا تھا، پھر پیچھے لٹکا دیا، تیری تو یہ، تیرا ایسا، تو یہ ویسا، تو یہ ویسا. اس نے گالیوں کے جو پل باندھے ہیں، پہاڑ، چیخنا چلانا، اور مجھے نکالو اور مجھے اندر بٹھاؤ، مجھے اندر بٹھاؤ. جب اس نے یہ کہنا شروع کیا اس نے ترنت اس کو نکالا اور کشتی میں بٹھا دیا. اب جب یہ بیٹھا بالکل نارمل، اب یہ بیٹھا بالکل نارمل، بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھا. تو بادشاہ کو خبر پہنچی کہ وہ شخص جو ہے نا، کسی نے بتایا وزیروں نے، وہ شخص تو بالکل آرام سے بیٹھ گیا. کہا کیسے؟ کہا وہی شخص جو آپ سے اجازت لے کے گیا وزیر، اس نے اس کو خاموش کر دیا. بھائی کیسے خاموش کیا؟ تو وزیر کو بلایا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ پہلے کی مشکل اور دشواریوں کو سمجھتا نہیں تھا، اس نے جب بڑی مشکل اور دشواری دیکھی تو یہ والی پریشانی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اور آپ کے سامنے دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی معاملات، دنیاوی مشکلات بہت چھوٹی ہیں. جب ہم عذاب قبر دیکھیں گے، جب ہم قبر میں عذاب دیکھیں، قبر کا اندھیرا دیکھیں، تو یہاں کمرے کا اندھیرا، کمرے کی گرمی، کمرے کی پریشانیاں کچھ نہیں نظر آئیں گی. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ سفر اگر ہم گزار لیں صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یہ سفر گزار لیں اللہ کی محبت میں، یہ سفر گزار لیں نمازوں میں، یہ سفر گزار لیں عشق مصطفیٰ میں، تو قسم خدا کی قبر میں جا کر کے ہم ناکام نہیں رہیں گے. کیونکہ دنیا کا سکہ دنیا کے اندر چلتا ہے، قبر کے اندر کوئی کام نہیں آنے والا. قبر کے اندر مدینے کے تاجدار کا سکہ چلا کرتا ہے، قبر کے اندر مدینے والے مصطفیٰ کی عطائیں ہوتی ہے. اور عطا دیکھو
راوی لکھتے ہیں ابو لہب نے کہا عذاب میں سوموار کے دن عذاب کم ہوتا ہے اور لگتا ہے عذاب ہوتا ہی نہیں. یہی تو بتا رہا تھا. بولے تو نہیں ہے ماشاءاللہ. بھوک زیادہ تو لگ گئی ہو تو پھر ہو جائے. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتا ہے میرے عذاب کی کمی مجھے محسوس ہی نہیں ہوتی. ایسے لگتا ہے عذاب ہے ہی نہیں. زور سے بولیے ایسے لگتا ہے عذاب ہے ہی نہیں. لگتا ہے عذاب ہوا ہی نہیں ہے مجھے. ایک دن ایسا لگتا ہے عذاب ہی نہیں ہوا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے بتایا گیا ہے. کہا مجھ سے بتایا گیا ہے اے بدکار تو نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال کی ولادت کی خوشی میں سویبہ باندی لونڈی کو اپنا بھتیجا سمجھ کر کے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا. اس کو آزاد جب کیا اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. ایک دن کے لیے عذاب ہلکا ہو گیا. ارے جب عذاب کافروں کا ہلکا ہو جائے تو ہمارا یقین ہے ہم قبر میں جائیں گے, قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اور دیکھنی کے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت.